بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ درود پاک کا چل رہا ہے، کہ ہم درود پاک جو احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ان درود پاک کو سب سے پہلے اپنی فہرست میں شامل کریں گے، پھر اس کے بعد جو اولیاء کرام یا بزرگان دین سے مروی ہیں یا ان سے کوئی ثابت ہیں، وہ درود پاک ہم انشاءاللہ العزیز اپنی فہرست میں لے کے آئیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم احادیث درود پاک کی فضیلت میں آپ کو ساتھ میں بتائیں گے کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے لیے کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید جون سی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھرکھرانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پہ بہت درود پڑھا کرتا ہوں، سو میں اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، 1/4؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ درود پاک تمہارے لیے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ تمام غموں کے لیے درود پاک کی کثرت کسی بھی فضیلت، کسی بھی وظیفے سے زیادہ معنی رکھتی ہے اور اس سے تمام انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے، دوسرے اعمال کے ثواب کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ دیکھیں، ایک طرف درود پاک کی جو فضیلت ہے اس کی تاکید کے لیے حدیث ہوئی ہے وارد، تو دوسری طرف بتا دیا گیا کہ اگر ہم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے بھی جائیں تو ہمیں حسرت رہے گی اپنی ان محافل پر، ان محفلوں پر جن میں ہم درود پاک جون سا ہیں نہ پڑھ پائیں۔ اللہ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ان اعمال کو ہمیشگی عطا کرے، آمین۔ آج ہم جو درود پاک جون سا ہے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ درود پاک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو ہم اس کی بھی آج تجوید کلیئر کریں گے اور ساتھ میں اس درود پاک کو آپ کے سامنے تلاوت بھی کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن صلات یعنی درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ تو یہ درود پاک آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کو سکھایا گیا۔ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے عمل میں جب تجوید کے ساتھ سکھایا جائے تو ساتھ ساتھ اس کو رپیٹ کیا کریں، اور اس کے بعد ایک ایک لفظ دو لفظ کو ملا کے پھر اس کی جون سی ہے تجوید کے نکھار آتا ہے۔ تو امید ہے کہ درود پاک کی جو فضیلت اور نہ پڑھنے کے اوپر جو حسرت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ سننے والے کے دل میں اثر کرے اور درود پاک کی کثرت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرے درود پاک جو احادیث سے مزید وارد ہوں گے وہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ فی امان اللہ۔